ہم اپنے لیے نیکیاں بٹور لیں، اپنے درجات بلند کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے. اور ظاہر سی بات ہے جو انسان درود روز کثرت سے پڑھتا ہے، ان جنرل بھی، بنا ربیع الاول کے مہینے کے بھی، اٹس ون فار دا لو آف یور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہو تو کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ مناسب ہے کہ ہم درود نہ پڑھیں؟ درود پڑھے، درود سے آپ کی خوبصورتی بڑھتی ہے، درود سے جو چہرے پہ نور آتا ہے. the نور از the beauty, ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں ان چیز میں. تو جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو دیکھ کر کہ اس کا چہرہ کتنا نورانی لگتا ہے، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نور کو پیدا کرتا ہے. اور جو بھی درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ loves that person somewhere the most ہے نا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب ہے. اینڈ یہ دنیا بنائی ہی گئی ہے تاکہ وہ اس دنیا میں آئے اینڈ ہم ان کے امتی بنے. اینڈ کتنی جب ہم سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اینڈ اس کے بعد the biggest blessing is کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اس امت میں پیدا کیا جس نبی کو جو رسول بھی ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں. اور اللہ نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے قرآن میں. تو کیا ہم اس چیز کا، جب ہمیں پتہ ہے یہ چیز اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کلمہ از یور پاسپورٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم از یور ویزا. کلمے پہ رہو اور سنتوں پہ اپنی زندگیوں کو جیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سنتیں بتائی ہے، جو زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا. جبریل علیہ السلام اس طریقے کو لائے اور پھر ہمارے نبی نے اس چیز کو آگے رکھا، ہمارے تک رکھا کہ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، ہمیں ایسا رہنا ہے، ہمیں ایسا کرنا ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے. تو ہم کیوں کہتے ہیں نا اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے اس چیزوں کو نہیں فالو کر کے. سو ہم کوشش کریں کہ اس چیز کو فالو کریں، اور پھر اس چیز کو فالو کرنے کے بعد، سنتوں کو فالو کرنے کے بعد، اللہ کے حکموں کو فالو کرنے کے بعد آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی خوشبو پھیلتی ہے، کیسی ایک الگ سکون کی بہاریں آتی ہے. ایک کہتے ہیں نا سکون، دل کا سکون، دماغ کا سکون آپ کو کیسے آتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب یہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کے اور دماغ کے دروازے آہستہ آہستہ اور کھولتے جاتے ہیں اور کھولتے جاتے ہیں، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ یور لائف ول بی. یو ول کیپ پریکٹسنگ. آپ سے مسٹیکس ہوگی بٹ دین آپ کا انٹینشن کیا ہوگا؟ ٹو ریکٹیفائی یور مسٹیکس. جب انسان اللہ اور اس کے نبی سے دور ہو جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے پر گناہ کا آئیڈیا نہیں ہوتا. یہ مطلب پتا ہے پر اگنور کر دیا. اندر ایک دل دکھتا نہیں کہ ہائے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، نہیں اب یہ واپس نہیں کرنا، یا اس سے میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے، اس سے میری آخرت بگڑ رہی، اس سے میری قبر کی زندگی جو برزخ والی زندگی ہے وہ خراب ہو رہی ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے اس چیز کا حساب کتاب دیں گے. سے امپورٹنٹ چیز کہ جو انسان روز 1000 بار درود پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ انہیں اپنے جنت، اس انسان کو اس کی جنت کا ٹھکانہ بتا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ انشاءاللہ اس انسان کی موت، جو اس کا خاتمہ ہوگا وہ ایمان پہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بلاوا آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی طرف سے اس کا بلاوا آنے والا ہے. اور تیسرا، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. اب اس سے خوبصورت اور اس سے اچھی نیوز اور ہو ہی کیا سکتی ہے. میں نے سنا ہے کہ جو بہت سارے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں وہ اس ربیع الاول میں نا ایک پریکٹس کرتے ہیں، اس چیز کا معمول بنا لیتے ہیں کہ وہ 1.25 لاکھ درود پڑھیں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں.